برطانیہ کے سابق سینئر نیٹو کمانڈر کا کہنا ہے کہ دنیا میں تیسری عالمی جنگ چھڑ چکی ہے۔ ایران پر امریکہ اسرائیل کے حملے اور پھر ایران کی جانب سے خلیجی ممالک پر جوابی حملوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ سابق فوجی کی حیثیت سے وہ یہ بات بنا سوچے سمجھے نہیں کہہ رہے، حقیقت میں انہیں یہ خدشہ ہے کہ اس وقت دنیا جنگ عظیم سوم دیکھ رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ شروع تو ایک مقام پر ہوتی ہے مگر اکثر یہ کسی دوسرے مقام پر ہی ختم ہوتی ہے۔ اسرائیلی حکومت نے آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد ان کے ہر جانشین کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی ہے۔ اسرائیلی حکومت نے دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ آیت اللہ خامنائی کے جانشین کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور انہوں نے فوج کو تیار رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس جانشین کا نام کیا ہے اور کہاں چھپا ہوا ہے، ہم خامنائی کے بعد ان کے ہر جانشین کو نشانہ بنائیں گے۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ امریکی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایرانی حکومت کے خلاف آپریشن جاری رکھیں گے۔ چائنا کے پروفیسر جیان، جو کہ بہت فیمس پروفیسر ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے 20 سال اس جنگ کی تیاری کی ہے۔ چائنیز پروفیسر جیان کا کہنا ہے کہ امریکہ 21ویں صدی کی جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس طرح یہ جنگ آگے بڑھ رہی ہے، ان کا کہنا ہے کہ ایران کو امریکہ پر کئی برتریاں حاصل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت یہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک طویل تھکا دینے والی جنگ بن چکی ہے۔ پروفیسر کا کہنا تھا کہ ایران اس تصادم کے لیے 20 سال سے تیاری کر رہا ہے۔ اپنے مذہبی فکر اور نظریہ آخر کے تناظر میں ان کے نزدیک یہ عظیم شیطان کے خلاف جنگ ہے، ایک بہت بڑے شیطان کے خلاف جنگ ہے۔ پروفیسر صاحب کا کہنا ہے کہ ایران نے اس سے پہلے بھی کئی مشقیں کی ہیں۔ گزشتہ جون میں 12 روزہ جنگ ہوئی تھی، جس میں ایرانیوں نے اسرائیل اور امریکہ دونوں کی حملہ آور صلاحیتوں کا جائزہ لیا تھا اور انہیں پرکھا تھا۔ اس کے بعد انہیں 8 مہینے مکمل تیاری کا وقت بھی مل گیا۔ ایران نے اپنے اتحادی گروپوں حوثی، حزب اللہ، حماس اور شیعہ ملیشیاؤں کے ذریعے امریکی ذہنیت کو بخوبی سمجھ لیا ہے اور اب ان کے پاس امریکی طاقت کو کمزور کرنے اور بالآخر امریکی سلطنت کو ختم کرنے کی حکمت عملی موجود ہے۔ ایران دراصل صرف امریکہ سے نہیں بلکہ پوری عالمی معیشت کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ وہ خلیجی تعاون کونسل یعنی GCC کے ممالک کو نشانہ بنا رہا ہے۔ وہ امریکی اڈوں کے ساتھ ساتھ ان کے توانائی کے بنیادی ڈھانچوں پر حملہ کر رہا ہے۔ آگے چل کر وہ پانی صاف کرنے والے پلانٹس کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے، جو ان تمام ممالک کی شہرک مانا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس قدرتی تازہ پانی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خلیجی ممالک کی 60 سے 70% پانی کی فراہمی انہی پلانٹ سے ہوتی ہے۔ اگر $50,000 کا صرف ایک ڈرون ہی ریاض جیسے شہر کے کسی بڑے پلانٹ کو تباہ کر دے جہاں 1 کروڑ آبادی ہے تو وہ 2 ہفتوں میں پانی سے محروم ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایران نے عملاً آبرائے ہرموز بند کر دی ہے، جبکہ خلیجی ممالک اپنی 90% خوراک بھی اسی راستے سے حاصل کرتے ہیں۔ اس وقت ایران سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات، بحرین اور قطر کے وجود کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ مانا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی اہم اس لیے ہے کیونکہ خلیجی ریاستیں امریکی معیشت کی بنیاد ہیں۔ وہ پیٹرول ڈالر بیچتی ہیں اور پھر انہی ڈالرز کو امریکی اسٹاک مارکیٹ میں دوبارہ سرمایہ کاری کرتی ہیں۔ اس وقت امریکی معیشت مصنوعی ذہانت یعنی AI کے ڈیٹا سینٹر میں سرمایہ کاری پر کھڑی ہیں، جس میں بہت بڑا حصہ خلیجی سرمایہ کاروں کا بھی ہے۔ اگر خلیجی ممالک تیل فروخت نہ کر سکیں یا AI میں سرمایہ کاری نہ کر سکیں تو یہ AI بلبلہ پھٹ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی معیشت بھی، جو ان کے مطابق ایک سکیم پر کھڑی ہے۔ امریکی فوج 21ویں صدی کی جنگ لڑنے کے لیے ڈیزائن نہیں کی گئی، بلکہ امریکی فوج صنعتی نظام دوسری عالمی جنگ کے بعد سرد جنگ لڑنے کے لیے بنائی گئی تھی، جہاں ٹیکنالوجی اور طاقت کا مظاہرہ بہت اہم تھا۔
امریکی دفاعی نظام انتہائی مہنگی اور پیچیدہ ٹیکنالوجی پر مبنی ہے، اسی لیے اس جنگ میں دوستو عدم تعاون نظر آ رہا ہے۔ ملین ڈالر کے میزائل $50,000 کے ڈرون کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو طویل مدت میں پائیدار اسٹریٹجی نہیں ہے۔ یاد رہے دوستو کہ یہ امریکی ناقابل شکست ہونے کے تاثر کے خاتمے کا آغاز ہے، جو سرد جنگ کے بعد امریکی بالادستی کی بنیاد تھا۔ یہ نہ صرف عالمی معیشت بلکہ پیٹرو ڈالر اور امریکی ریزرو کرنسی سسٹم کے خاتمے کی بھی علامت ہے۔ اب دنیا ایک کثیر قطبی نظام کی طرف جا رہی ہے۔ اگر امریکہ ایران میں زمینی افواج بھیجتا ہے تو یہ اس کے لیے تباہ کن ہوگا، مگر صرف فضائی حملوں سے کبھی بھی کسی ملک میں حکومت کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ زمینی فوج درکار ہوتی ہے۔ اگلے چند مہینوں میں امریکہ پر دباؤ بڑھے گا اور وہ زمینی فوج بھیجے گا، خاص طور پر خلیجی ممالک اور اسرائیل کی طرف سے۔ اگر خلیجی ریاستیں گر گئی تو پیٹرو ڈالر بھی دوستو ختم ہو جائے گا۔ اب ان ممالک کے پاس صرف دو ہی راستے ہیں، یا تو ایران کو اربوں ڈالر دے کر جنگ رکوائی جائے یا پھر امریکہ زمینی فوج بھیج کر ایرانی خطرے کو ہی ختم کر دے، جو کہ ناممکن نظر آتا ہے۔ سعودی عربیہ اور اسرائیل دونوں ایران میں حکومت کی تبدیلی چاہتے ہیں۔ سعودی عربیہ کے لیے ایران زیادہ بڑا وجودی خطرہ ہے، کیونکہ سعودی معیشت دوستو مکمل طور پر تیل پر منحصر ہے۔ ایران حوثیوں کی مدد کر رہا ہے، جو سعودی عربیہ کے لیے ایک مسئلہ رہا ہے۔ سعودی معیشت اس وقت دباؤ میں ہے، وہ سیاحت، ای سپورٹس اور نیوم جیسے منصوبوں کے ذریعے معیشت بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ اسی لیے سعودی عربیہ پورے مشرق وسطیٰ کے تیل پر کنٹرول چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے دوستو کہ یہ رپورٹ بھی درست ہو کہ سعودی عربیہ نے ہی ایران پر حملے کے لیے امریکہ پر دباؤ ڈالا تھا، کیونکہ وہ اسرائیل اور امریکہ کو اپنے فضائی حدود استعمال کرنے دے رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ امریکہ کو اس جنگ سے فائدہ نہیں ہوگا، مگر ٹرمپ کو ذاتی طور پر ضرور فائدہ ہوگا۔ سعودی عربیہ نے صدر ٹرمپ کے رشتہ داروں کے فنڈ میں $2 ارب لگائے۔ اسرائیلی شخصیات نے صدر ٹرمپ کی مالی مدد کی۔ اگر جنگ بڑھی تو ایمرجنسی اختیارات ملے تو وہ سیاسی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔